السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین آفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم۔ امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ کچھ اسکولوں میں ٹیچرز کے پاؤں چھوئے جاتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس جب پہنچتے ہیں، بچے جب پہنچتے ہیں پڑھنے کے لیے تو پہلے وہ ٹیچرز کے پاؤں چھوتے ہیں۔ تو ٹیچرز کے پاؤں چھونا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ٹیچرز کے پاؤں چھونا ہرگز جائز نہیں ہے۔ پاؤں چھونے کے لیے جھکنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جھکنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی مسلمان سے مصافحہ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھا کے رکوع تک پہنچ جائیں گے تو حرام ہو جائے گا۔ تو جب مومن مسلمان سے مصافحہ کرتے وقت جھکنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ٹیچرز کے پاؤں چھونے کے لیے جھکنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ تو جن اسکولوں میں یہ کام کروایا جاتا ہے، یعنی بچوں سے ٹیچرز کے پاؤں چھوائے جاتے ہیں، ان اسکولوں میں مسلمانوں کو اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ حرام کام ہے۔ اور اگر یہ عبادت کی نیت سے ہے تو پھر تو کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ تو اس لیے اس برے فعل سے اپنے بچوں کو بچائیں اور دیکھیں کہ جس اسکول میں آپ کے بچے جا رہے ہیں کہیں بچوں کو جا کے ٹیچرز کے پاؤں تو چھونا نہیں پڑتے، پاؤں چھونے کے لیے جھکنا تو نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اگر ایسا ہو رہا ہے تو فوراً سے پہلے وہاں سے ہٹائیے، کیونکہ سب بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے، پہلے مذہب ہے، پہلے ایمان ہے۔ یہ سرمایہ ایمان جو ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں ہے۔ اس لیے جن اسکولوں میں ٹیچرز کے پاؤں چھوئے جاتے ہیں ان اسکولوں میں بچوں کو پڑھانا، اور علماء فرماتے ہیں، ناجائز و حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جا کے وہ فعل کر رہے ہیں جو فعل حد کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے ہوا تو کفر ہو جائے گا، اور اگر عبادت کی نیت نہیں ہے تو پھر بھی حرام تو ہے، تو حرام کام کر رہے ہیں بچے۔ اب ہمارا بچہ شروع سے ہی حرام کام کی عادت پڑ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسی بنیاد رکھو گے ویسا ہی مکان بنے گا۔ مضبوط بنیاد ہوگی تو مضبوط مکان ہوگا، اور اگر بنیاد مضبوط نہیں تو مکان بھی مضبوط نہیں ہے۔ بچے کے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ ابھی بچپن میں آپ نے ایمان مضبوط کر دیا تو انشاءاللہ جوانی میں اور بزرگی تک اور قبر تک اس کا ایمان مضبوط رہے گا، اور ابھی اگر ڈگمگا گیا تو پھر گیا کام سے۔ تو جن اسکولوں میں بچوں کے پاؤں چھوئے جاتے ہیں ان اسکولوں میں بچوں کو پڑھنے سے بچائیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔